رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف صاف صاف راہ دکھلانے والا نور قرآن پاک نازل کیا ہے. اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو انہیں اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں شامل کرے گا اور اپنی طرف آنے والی سیدھی راہ اللہ ان کو دکھلائے گا. آیت نمبر 174 اور 175 سورہ النساء. معزز سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں پر، اسلام کی عظمتوں پر، انبیاء کی عظمتوں پر روشن دلیل قرآن پاک ہے. قرآن پاک یہ ساری بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا منبع اور خزینہ ہے. ہدایت کے سارے راستے یہیں سے نکلتے ہیں، نور یہیں سے پھوٹتا ہے، رحمتیں یہیں سے ملتی ہیں، خیر کا منبع یہی ہے، حق اور باطل کی پہچان یہیں سے ہوتی ہے، جنت اور جہنم کا راستہ اسی سے واضح ہوتا ہے.
اللہ کا تعارف، انبیاء کا تعارف، آخرت کا تعارف، دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی کا طریقہ، آخرت کی کامیابی کا طریقہ، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک کا کوئی ایک موضوع نہیں ہے، قرآن پاک کے ہزاروں موضوعات ہیں اور ہزاروں قرآن پاک کے مسائل ہیں، اور قرآن پاک کسی ایک زمانے کے ساتھ بھی وابستہ نہیں ہے، ایک قوم کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، ایک علاقے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہوا، یہ قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے اسی طرح بتلائے گا جس طریقے سے 1400 سال پہلے بتلائے تھے، اور جس طرح پہلے لوگ اس قرآن پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے، اسی طریقے سے جس دور کے لوگ بھی اس قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو سر کریں گے۔ تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اور اس کی شان کو سمجھنے کے لیے، اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے آئیے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی عظمت آپ کی زبان سے کیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اپنی زبان سے اپنی تعریف کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے اور اللہ کے کلام کا یہ خاصہ ہے۔ اللہ نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے اور اپنی تعریف بیان کرنے کا اللہ نے حق ادا کر دیا ہے۔ وَلَا يَلِيقُ بِشَانِي، فرمایا اے اللہ جس طریقے سے تو اپنی شان خود بیان کرتا ہے، دنیا کے اندر کوئی تیری شان اس طرح بیان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جس طریقے سے قرآن اپنی عظمت خود بیان کرتا ہے، اس طریقے سے کوئی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کی عظمت اور شان کو بیان کرے۔ ہمارے الفاظ جتنے بھی اچھے ہوں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے الفاظ کے اندر جتنی مرضی ہے ملمہ سازی ہو، قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے الفاظ میں جتنی مرضی ہے، توانائی ہو، مضبوطی ہو، قرآن پاک کے الفاظ کے سامنے ساری کائنات جو ہے ہیچ نظر آتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے، مناسب یہی ہے کہ قرآن پاک کی شان کو قرآن پاک ہی سے سمجھا جائے، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ یہ قرآن پاک ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ آخر کار کامیابی کے لیے کیا چیز ہمیں درکار ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب اور کامران کرے گی۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے چند گزارشات اسی حوالے سے پیش خدمت۔ نمبر 1، پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ یہ قرآن نازل کس کی طرف سے ہوا ہے، کون اس کو نازل کرنے والا ہے، کون اس کو اتارنے والا ہے، کیونکہ اس کے اتارنے سے اس کا تعارف آئے گا۔ ہمیشہ مؤلف سے تصنیف کا پتہ چلتا ہے، مورخ سے تاریخ کا پتہ چلتا ہے، مفسر سے تفسیر کا پتہ چلتا ہے، محدث سے حدیث کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک، کس نے اس قرآن پاک کو نازل کیا، کس کا یہ کلام ہے، کون اس کا دعوے دار ہے، آئیے پہلی بات یہ سمجھتے ہیں، قرآن پاک ہی کی زبانی۔ تو قرآن پاک سے پوچھا کہ تو کس کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو قرآن پاک فرما رہا ہے تنزیل من رب العالمین۔ اتنا بھاری جملہ ہے، اتنا وزنی جملہ ہے کہ جس جملے کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کس نے نازل کیا، کہاں سے آیا؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، تنزیل من رب العالمین۔ یہ قرآن جو نازل کیا ہے، یہ اس نے نازل کیا ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، اول سے آخر تک، جس کی ربوبیت بھی ہے، جس کی الوہیت بھی ہے۔ کائنات کے اندر اس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تنزیل من رب العالمین۔ قرآن پاک کی عظمت پر اگر کوئی اور بات بھی نہ نازل ہوتی
تو قرآن پاک کی عظمت تو اسی آیت سے ہی نکل آتی ہے کہ یہ نازل کس کی طرف سے ہوا؟ تنزیل من رب العالمین۔ دوسری بات، قرآن پاک سے پوچھیں کہ یہ قرآن لے کر کون آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان رابطے کا ذریعہ کون بنا ہے؟ کون سی ہستی درمیان میں ایسی تھی کہ جو اس قرآن کو لے کر آئی؟ تو قرآن پاک نے جواب دیا، نزل بہ الروح الامین، کہ یہ قرآن کوئی عام فرشتہ بھی لا سکتا تھا۔ فرشتے اللہ کے سارے نیک ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سارے کے سارے اللہ کے فرشتے عظیم ہیں، کوئی ان کے اندر بددیانتی نہیں ہے، کوئی خیانت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی جو تمام فرشتوں کا سردار تھا، اور جس کا لقب ہی یہ ہے روح الامین، کہ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر اللہ نے کوئی امین پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، کہ یہ وہ کون لے کر آیا، کون سا فرشتہ لے کر آیا؟ جس کو جبرائیل امین کہا جاتا ہے، جن کے نام کے ساتھ ہی اللہ نے امین کو جوڑ دیا ہے کہ کوئی خیانت نہیں، کوئی بددیانتی نہیں، تصور بھی نہیں ہے کسی چیز کا۔ اللہ نے اس فرشتے کے ذریعے یہ قرآن پاک نازل کیا ہے۔ پھر قرآن سے ہم نے پوچھا، تیسری بات، کہ یہ قرآن نازل کس پہ ہوا ہے؟ آگے جو ہستی تھی وہ کون سی تھی؟ اس کا کیا مقام اور مرتبہ تھا؟ وہ کون تھا کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا؟ تو قرآن نے فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، فرمایا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جس جیسا کائنات کے اندر کوئی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، جس کو اللہ نے سید الاولین والآخرین بنایا ہے، جس کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، اور وہ اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، اور اس جھنڈے کو جس ہاتھ نے تھاما ہوگا ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر میرے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو میرے قدموں سے اٹھائے گا، اور کوئی شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارش کے لیے دم نہیں مارے گا۔ اللہ کے سامنے اگر سفارش کوئی کرے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس پر نازل ہوا وہ بھی کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے۔ علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل پر ہم نے اتارا، آپ کے قلب اطہر پر ہم نے اتارا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیزی کے ساتھ اس کو یاد کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن جو ہم آپ پر اتار رہے ہیں، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، فرمایا کہ جب ہم آپ پر اتار رہے ہیں تو ہم آپ کے دل کے اندر اس قرآن پاک کو جمع بھی ہم نے کرنا ہے، اس کو مضبوط بھی ہم نے کرنا ہے، اس کو بٹھانا بھی ہم نے ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو دیکھیے کہ قرآن پاک کس عظیم ہستی پر نازل ہوا اور کس عظیم ہستی نے اس قرآن پاک کو بیان کیا۔ قرآن سے سوال ہوا کہ یہ کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ دنیا کے اندر تو بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں، فی زمانہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ انگریزی دنیا کی بہترین زبان ہے۔ کیوں؟ کہ جی یہ عالمی زبان ہے، اب یہ مجبوری ہو چکی ہے، لیکن قرآن کی زبان پر قربان جائیں۔ قرآن کی وہ زبان ہے جو عالمی زبان ہے، جو قرآن کی زبان سے عالمی ہے، اور ایسی فصیح ہے، ایسی بلیغ ہے کہ کائنات کی ساری زبانیں ملا لیے جائیں، عربی کے ایک جملے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فصاحت اور بلاغت جو عربی زبان میں ہے وہ کسی زبان میں نہیں ہے۔ تو قرآن سے پوچھا گیا کہ آپ کی زبان کیا ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے بلسان عربی مبین، کہ میں ایسی عربی زبان جو واضح ہے، کھول کھول کر بیان کرتی ہے، جس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، جس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ بلسان عربی مبین، جس کو عربی بھی سمجھے گا، عجمی بھی سمجھے گا۔
جس کو عالم بھی سمجھے گا، جس کو جاہل بھی سمجھے گا، جس کو عربی اور عجمی اور چھوٹا اور بڑا، عورت اور مرد سب برابر سمجھیں گے۔ فرمایا اس لیے کہ بلسان عربی مبین، اس کی زبان ہم نے بہت شائستہ عربی میں بنائی ہے، بہت خوبصورت عربی اس کی زبان ہے۔ پھر قرآن سے سوال ہوا کہ یہ قرآن نازل کس مہینے میں ہوا ہے؟ یہ قرآن جو اتنی عظیم کتاب ہے، آخر کار اس کے لیے کوئی مہینہ بھی تو ہوگا نا۔ جب خاص چیز آتی ہے تو خاص مہینے کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لوگوں، یہ جو قرآن کی تمہیں شان اگر دیکھنی ہے تو رمضان المبارک کی شان کو دیکھ لو، کہ رمضان کو جتنی فضیلت ملی ہے، روزوں کی فضیلت، قیام اللیل کی فضیلت، صدقہ خیرات کی فضیلت، ایک ایک عمل کی 700 گنا تک فضیلت، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اسی طریقے سے پوچھا قرآن سے کہ کس رات میں یہ قرآن نازل ہوا ہے؟ آخر کار قرآن تو ایک ہی رات میں لوح محفوظ سے نیچے اتر آیا تھا، تو کس رات میں نازل ہوا؟ اس رات کے کیا معاملہ ہے؟ آخر کار ایک رات کو جو نازل ہوا وہ رات کیا ہے؟ تو قرآن نے بیان کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا کہ قرآن ایک ایسی رات میں نازل ہوا ہے کہ جس رات کو لیلۃ القدر کی رات کہا گیا۔ اور یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو خیر من الف شہر، قرآن کے الفاظ دیکھیے کہ فرمایا کہ 1000 مہینوں پر یہ ایک رات بھاری ہے۔ 1000 مہینے 83 سال اگر کوئی بندہ اللہ کی دن اور رات عبادت کرتا رہے اور ایک شخص کو اللہ لیلۃ القدر کی رات دے دے، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ 83 سال دن اور رات کی عبادت ایک طرف کر دی جائے، اس ایک رات کی عبادت 83 سال سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس وجہ سے اتنی عظمت، ایک رات کو اتنی عظمت۔ راتیں تو سب برابر ہیں، راتیں تو سبھی سردی اور گرمی میں آتی ہیں، راتوں کا دورانیہ بھی ایک ہی جیسا ہوتا ہے، راتوں کی کیفیات بھی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، لیکن کیا اس رات میں انقلاب آیا اور کیا اس رات کو شان ملی؟ فرمایا اس رات کے اندر اللہ نے قرآن پاک اتارا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن پاک جس رات کے اندر نازل ہوا، اس رات کی عظمت کہاں سے کہاں چلی گئی۔ سوچئے کہ جس امت پر نازل ہوا ہوگا اور جس پیغمبر پر نازل ہوا، اس کی عظمت اور مقام کے کیا کہنے ہیں۔ جس رات کی اتنی عظمت ہو گئی، اس پیغمبر کی کتنی عظمت ہوگی، اور جس رات کو اتنا بلند مقام مل گیا، اس امت کا کتنا بلند مقام ہوگا جو قرآن پاک کو تھامنے والی اور قرآن پاک کی حامل ہے اور قرآن پاک پر ایمان لانے والی۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ اس کتاب میں کوئی غلطی بھی موجود ہے؟ دنیا کی ہر کتاب کو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جب اس کو لکھا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے غلطی کا امکان موجود ہے، اس کے اندر غلطی موجود ہو سکتی ہے، آپ ہماری اصلاح فرمائیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے لکھاری جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ لکھنے میں قلم ٹوٹ گئے، سیاہیاں خشک ہو گئیں، انہوں نے بھی لکھا، ابو الکلام آزاد نے بھی لکھا، شورش کشمیری نے بھی لکھا، عطا اللہ شاہ بخاری نے بھی لکھا، احسان لائی ظہیر نے بھی لکھا کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو ہم غلطی کے پہلے ہی معذرت چاہتے ہیں اور ہم اس غلطی کی تصحیح کریں گے۔ اتنے بڑے بڑے لکھاری انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ آپ کے اندر بھی غلطی موجود ہے؟ تو قرآن نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لوگو، یہ قرآن وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ لا یاتیہ الباطل
من بین یدیہ ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید. فرمایا نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ آگے سے نہ پیچھے سے باطل امنتا رہے گا، لیکن قرآن پاک کے اندر باطل داخل ہو سکتا. قرآن پاک کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ باطل داخل ہو سکے. ایک حرف، صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں بیت جائیں گی، قیامت قائم ہو جائے گی، زمین و آسمان الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سمندر اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، جنگلات اپنی جگہ سے ویرانگی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن رب کے قرآن میں ایک حرف، ایک زبر، ایک زیر کی نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. یہ قرآن کی عظمت آپ دیکھیے اور قرآن پاک کی شان آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں کوئی غلطی کا امکان موجود نہیں ہے. ہم نے قرآن سے پوچھا کہ اتنا بڑا جب دعویٰ ہو گیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر غلطی کوئی نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری بھی تو کسی نے اٹھائی ہوگی نا. میں یہ سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہوں میری ذمہ داری ہے کہ یہاں غلطی نہیں ہوگی، میری ذمہ داری ہے کہ یہاں یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. تو قرآن یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، قرآن کی ذمہ داری بھی تو کسی نے اٹھائی ہوگی کہ یہ دعویٰ ہے کس کی طرف سے ہے، یہ کون کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہے. یہ محفوظ ہے غلطیوں سے، یہ محفوظ ہے باطل کی آمیزش سے، یہ محفوظ ہے ہر ایک چیز سے. تو یہ کس نے اعلان کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ رب نے یہ بات فرما دی ہے، مالک الملک نے یہ بات فرما دی ہے، علیم بذات الصدور نے یہ بات فرما دی ہے، دنیا کے ایک ایک چیز کے علم رکھنے والے نے یہ بات فرما دی ہے کہ قرآن نازل ہم نے کیا ہے، ہم ہی نے قرآن کی حفاظت کرنی ہے. دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ایٹم بم کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاں لوگ بڑھ رہے ہیں، آگے کی طرف آ رہے ہیں، ایٹمی اثاثے آپ کے محفوظ نہیں ہیں، دہشت گردوں کے ہاتھ چڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ آپ کی سیکیورٹی کمزور ہے. لیکن میرے رب نے کیا کہہ دیا؟ میرے رب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا دنیا والوں ساری دنیا کی سیکیورٹی کمزور ہو سکتی ہے اور ساری دنیا کے اثاثے چوری ہو سکتے ہیں، ساری دنیا کے اثاثوں کے اندر رد و بدل ہو سکتا ہے، ہوا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن یہ قرآن پاک صدیوں سے پہلے نازل ہوا اور قیامت تک رہے گا. ہم نے اس کی گارنٹی اٹھا رکھی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اتارا ہی ہم نے ہے اور ہم ہی اس کے کیا ہیں؟ محافظ ہیں. جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ اپنے ذمہ لے لے اس کے اندر کوئی ملاوٹ کر سکتا؟ کسی کی جرت ہے ملاوٹ کرے؟ آج تک کوئی نہیں کر سکا. حجاج ابن یوسف معروف انسان گزرا ہے ظلم میں، دنیا کے سامنے اس کا ایک ہی چہرہ ہے کہ ظالم. اس کی ایک خوبی بھی، بہت بڑی خوبی قرآن کی حفاظت کے حوالے سے. قرآن پاک کی ایک آیت جس کی اگر زبر کی جگہ زیر لکھ دی جائے پورا معنی بدل جاتا ہے. کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے حجاج ابن یوسف کو کہ حضور اگر اس کا یہاں پر تھوڑا سا بدل دیا جائے، زبر کی بجائے زیر ڈال دی جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ اعراب لگا رہے ہیں، یہ اعراب قرآن پاک کے جو آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں یہ حجاج ابن یوسف نے لگوائے ہیں. عرب کے اندر آج بھی اعراب کا رواج نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اعراب ہیں. اعراب اگر نہ ہوتے تو قرآن پاک عجمی لوگوں کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا. تو اس نے کہا اچھا یہ تو بڑی اچھی آپ نے تجویز دی ہے، آپ ہی ہیں تجویز دینے والے یا کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے ساتھ تو بہت بڑا جم غفیر ہے، کہا سب کو لے آؤ، میں سب سے ملاقات کروں گا اور پھر یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آج تو فیصلے اکثریت پر ہوتے ہیں تو اکثریت کے مطابق فیصلہ ہوگا، لے آئیں. بندے حاضر ہوئے. بعض مورخ لکھتے ہیں کہ ان کی تعداد 100 تھی، بعض نے 1000 لکھی، بعض نے کتنی لکھی، بڑی تعداد تھی ان کی. جب حجاج بن یوسف کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا ہاں آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ لفظ بدل دیا جائے؟ کہا ہاں جی بدل دیا جائے. انہوں نے کہا کہ ان سب کو کھڑا کرو اور ایک ایک کی گردن میرے سامنے اٹھا دو. اور حجاج بن یوسف نے جب تک سب کی گردنیں نہیں اڑی اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھا. کیوں؟ انہوں نے کہا تم قرآن کو بدلنا چاہتے ہو؟ یہ قرآن بدل نہیں سکتا ہے، یہ قرآن پوری کائنات کو بدلنے کے لیے آیا ہے.
یہ قرآن خود نہیں بدلتا، قرآن دنیا کو بدلتا ہے، دنیا کے نظاموں کو بدلتا ہے، دنیا کے افکار کو بدلتا ہے، نظریات کو بدلتا ہے، سوچ اور فکر کو بدلتا ہے۔ تم قرآن کو بدلنا چاہتے ہو؟ تو ہم نے قرآن سے پوچھا کہ اس کی کیا قرآن پاک جیسا کلام بنانا دنیا والوں کے لیے ممکن ہے؟ ہر کلام کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک شاعر ایک کلام کہتا ہے، دوسرا اس سے بہتر کہتا ہے، ایک مورخ ایک تاریخ لکھتا ہے، دوسرا اس سے بہتر لکھتا ہے، ایک بندہ ایک مضمون لکھتا ہے، دوسرا اس سے بہتر لکھتا ہے، اور قیامت تک یہ مقابلہ جاری رہے گا۔ لیکن قرآن سے پوچھا گیا کیا تیرا مقابلہ بھی کوئی کر سکتا ہے؟ تیرے جیسا کوئی بنا سکتا ہے؟ تیرے جیسے الفاظ، تیری جیسی حکمتیں، تیری جیسی تدابیر، تیری جیسی الفاظ، تیری جیسی عظمت، تیرے جیسا مقام مرتبہ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے فرمایا سن لو پھر، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسِ۔ یہاں تو ہم دنیا کے انسانوں کے آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں کہ انسان دوسرے پر حاوی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، انسان بھی جمع ہو جائیں اور جنات بھی جمع ہو جائیں، ساری کائنات کے لوگ جمع ہو جائیں، عربی بھی، عجمی بھی، پہلے بھی، بعد والے بھی، سارے اکٹھے ہو جائیں۔ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسِ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ فرمایا اس قرآن کیسا بنانا چاہیں تو سن لو، دعویٰ یہ ہے میرے رب کا، 14 صدیاں بیت گئی، قیامت تک یہ دعویٰ قائم ہے، انسانوں کے لیے بھی جنات کے لیے بھی، کہ اس جیسا قرآن لے کر آؤ۔ قرآن نے خود کہہ دیا لا یاتون بمثلی، اس جیسا قرآن کوئی بنا سکتا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم آج نہ بنا سکے۔ قرآن نے یہ بھی کہا، اس زمانے میں کہا جس زمانے میں لوگ کہتے تھے ہم فصیح اللسان ہیں، زبان ہماری لونڈی ہے، الفاظ ہمارے زبان کے اوپر اس طرح آتے ہیں جس طرح تسبیح پہ دانے گرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ بنانا مشکل ہی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اگر آج تم نہ بنا سکے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، قیامت تک تم بنانے کی کوشش کرو، تم قرآن جیسا نہیں بنا سکتے۔ قرآن جیسا بنانا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن جیسی ایک صورت نہیں بنائی جا سکتی، قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ قرآن نے اس پر اپنے دلائل قائم کیے، شواہد قائم کیے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اس قرآن کی طاقت کیا ہے؟ اس قرآن کی طاقت کتنی ہے کہ اتنی عظمت کی والی کتاب، اس کی طاقت کیا ہے؟ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ فرمایا لوگو تمہارے دلوں پر قرآن اگر اثر نہیں کرتا تو سنو قرآن کی شان کیا ہے۔ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اور پھر ایک اور قرآن نے بات کہی، فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس عظیم کتاب کو زمین پر پیش کیا۔ زمین کتنی بڑی ہے؟ 7 زمینیں ہیں۔ ایک زمین کی گہرائی آج تک سائنس نہیں ماپ سکی ہے، ایک زمین کی گہرائی۔ کوئی کہتا ہے 100 کلومیٹر ہے، کوئی کہتا ہے 200 کلومیٹر ہے، کوئی کہتا ہے 10,000، کسی کو پتا نہیں ایک زمین کی گہرائی کتنی۔ اللہ جانتا ہے کہ زمین کی گہرائی کتنی ہے۔ ایک زمین، 7 زمینیں، 7 آسمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان 7 زمینوں کو کہا کہ قرآن کا حق ادا کرو گی، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر آسمانوں کو کہا تم اس کا حق ادا کرو گے، ایک آسمان کی موٹائی اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کے درمیان خلا ہے۔ ایک آسمان اتنا موٹا ہے، اتنی عظیم اللہ کی مخلوق، اس نے کہا اللہ میں بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور پھر پہاڑوں سے اللہ نے کہا، پہاڑ سے بڑھ کر مضبوط کیا چیز ہوتی ہے، اور پہاڑ تھوڑے تو نہیں ہیں، کائنات پہاڑوں کی بھری ہوئی ہے۔ اللہ نے پہاڑوں سے کہا کیا اس کا حق تم ادا کرو گے؟ قرآن نے کہا کہ پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، تو پھر کس نے اس کی ذمہ داری قبول کی؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ کہ انسان تو نے کہا کہ میں اس کی ذمہ داری ادا کروں گا، میں اس کا حق ادا کروں گا، تو ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے کہ جب اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا لی ہے تو اس سے تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا ہے۔
اور جہالت یہ ہے کہ اتنی بڑا بوجھ ہے تیرے اوپر، تو اس بوجھ سے آشنا بھی نہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ قرآن کی شان کیا ہے، اور اس قرآن کو اٹھایا کس نے؟ پہاڑ نہیں اٹھا سکے، زمین و آسمان نہیں اٹھا سکے، اس انسان نے اٹھا لیا۔ اسی طریقے سے جب اتنی عظیم کتاب ہے تو ہم نے قرآن سے پوچھا کہ یہ تو مشکل کتاب ہوگی، یہ تو مشکل کتاب ہوگی، پھر پڑھے گا کون اس کو، پھر سمجھے گا کون اس کو، پھر بیان کون کرے گا اس کو؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک سورت کے اندر 17 مرتبہ میرے رب نے یہ آیت نازل کی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ۔ دنیا والوں سن لو، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی قرآن کو سیکھنے والا؟ حضرت بلال کو سمجھ آ گئی، جو حبشی تھے، جو غلام تھے، ان کو قرآن سمجھ آ گئے۔ حضرت سہیب جو روم کے تھے، رومی زبان کے ماہر تھے، ان کو قرآن سمجھ آ گئے۔ حضرت عمار ابن یاسر جو یمن کے تھے، ان کو قرآن سمجھ آ گیا۔ بڑے بڑے دنیا کے اندر آنے والے یمن کا بادشاہ سمام بن اسال، اس کو قرآن سمجھ آ گیا۔ اے پاکستان کے مسلمانوں، کیا ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ سکتا؟ غلاموں کو سمجھ آ گیا، امیروں کو سمجھ آ گیا، غریبوں کو سمجھ آ گیا، سرداروں کو سمجھ آ گیا، عورتوں کو سمجھ آ گیا، مردوں کو سمجھ آ گیا، بچوں کو سمجھ آ گیا۔ کیا اے پاکستان کے مسلمانوں ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن۔ قرآن کا یہ اعلان ہے، قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن سے بڑھ کر آسان کتاب کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اس قرآن کا فائدہ کیا ہے، اس قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ تو اس فائدہ قرآن پاک نے بیان کیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگو، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہدایت ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے شفا ہے، دلوں کی امراض کی شفا، ظاہر کی شفا، باطن کی شفا، شرک کے معاملے میں آگاہی، بدعات کے معاملے میں آگاہی، سنت کے معاملے میں آگاہی، توحید کے معاملے میں آگاہی، آخرت کے معاملے میں آگاہی، ایک ایک چیز کے بارے میں آگاہی۔ یہ قرآن کا فائدہ ہے۔ اگر قرآن کو تم پڑھو گے وَہُدًا، تو ہدایت کے سارے راستے اسی قرآن سے نکلتے ہیں۔ ہدایت سمجھنی ہے تو قرآن سے سمجھنی ہے، ہدایت نکلنی ہے تو قرآن سے نکلنی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے قرآن سے پوچھا کہ یہ قرآن ہے کس قوم کے لیے ہے؟ صرف عربیوں کے لیے ہے یا اس کا کوئی اور بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ساری کی ساری کائنات کو ڈرانے والا بن جائے، تاکہ ساری کی ساری کائنات کو وہ ڈرائے قرآن کے ذریعے کہ لوگوں دیکھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن پر چلو، قرآن کے ساتھ منسلک ہو جاؤ۔ یہ قرآن یہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، یہ ساری کی ساری کائنات کے لیے۔ پھر قرآن کی تعلیم، موضوع قرآن پاک کا کیا ہے؟ تبیان لکل شیء۔ قرآن نے کہا ہر چیز کھول کھول کر میں بیان کرتا ہوں۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، قرآن ہم نے عربی بھی نازل کی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہر بات کا فیصلہ، ہر چیز کا فیصلہ قرآن پاک سے ہوگا۔ قرآن پاک سے آپ عقیدہ سیکھیں گے، قرآن پاک سے آپ توحید سیکھیں گے، قرآن پاک سے آپ آخرت کے مسائل سیکھیں گے، سابقہ قوموں کے واقعات سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے ذرائع اور اسباب سیکھیں گے۔ نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کوئی دنیا کا معاملہ ہے، کوئی آخرت کا معاملہ ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، ہر چیز قرآن پاک کا موضوع ہے اور قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ فرمایا قرآن کو تم پکڑ لو، ایک سرا اس قرآن کا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ تم اس کو چھوڑو گے نہیں، اس پر عمل کرو گے، اس کے حلال کو حلال جانو گے، اس کے حرام کو حرام جانو گے۔ کل قیامت کے دن جب تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے، اللہ تم سے راضی ہوگا، تم اس اللہ سے راضی ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن پاک، اس کی تعلیم بڑی عظیم ہے۔ اور یاد رکھے قرآن پاک کا کل مقدمہ قیامت کے دن درج ہوگا ان بدنصیبوں کے خلاف
کہ جنہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا، اتنی کچھ ہونے کے باوجود قرآن کے قریب نہیں آئے، اس کو سمجھا نہیں، تو رسول مقدمہ درج کرے گا۔ ہم دنیا کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں، ہماری شفاعت کریں گے، کوئی شک نہیں ہے شفاعت کریں گے، لیکن یہ بھی بڑی فکر والی بات ہے کہ شفاعت جن کی جائے گی، کیا وہ صفات ہم میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ شفاعت کے لیے ایک بڑی دلیل کیا ہے، بڑی بات کیا ہے، بڑی شرط کیا ہے، قرآن نے خود بیان کیا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن نبی اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سے یہ التجا کریں گے، اللہ اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم تو شفاعت کی بات کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کہیں ہمارے خلاف مقدمہ اللہ کی عدالت میں محمد رسول اللہ کی معیت میں دائر ہو رہا ہو۔ یہ اللہ کے بندو سوچو اس بارے میں، اور غور و فکر کرو اس بارے میں کہ ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کل قیامت کے دن یا ہمارے لیے حجت ہوگا یا ہمارے اوپر حجت ہوگا۔ ہمارے لیے حجت یہ ہے اللہ اس پر عمل کیا، اللہ اس کے مطابق زندگی گزاری۔ ہمارے اوپر حجت ہوگا کہ اللہ ہم نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہی نہیں، ہم نے آزاد زندگی گزاری، ہم نے آزاد دنیا کو مانا، ہم نے آزاد قوانین دیکھے، ہم نے اپنے فائدے دیکھے، مفادات دیکھے، اپنی ترجیحات دیکھی، اپنے معاملات دیکھے، اپنے مفادات دیکھے، ہم نے قرآن کو نہیں دیکھا۔ یاد رکھیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، فرمایا اس قرآن کے ذریعے اللہ بعض لوگوں کو بلندیاں عطا کرے گا، اور اسی قرآن کے ذریعے بعض لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس قرآن پر عمل کرنے والے بلندیوں کی طرف جائیں گے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، اپنی داڑھی پکڑ کے کہا کرتے تھے، عمر تو وہ بد نصیب ہے جس کو بکریاں چرانی نہیں آتی تھی۔ جب تو وادیوں میں جاتا، ایسی وادیوں میں بکریاں لے جاتا جہاں پر نہ چارہ ہوتا نہ پانی ہوتا، واپس آتا باپ دیکھتا بکریاں بھوکی ہیں، مارا کرتا تھا حضرت عمر کو، اور کہا کرتا تھا اے خطاب کے بیٹے تجھے بکریاں چرانی نہیں آتی، تیرا کیا بنے گا؟ اور آج 22 لاکھ مربع میل پر عمر کی حکمرانی ہے، 22 لاکھ مربع میل پر۔ اے عمر اس میں تیرا کمال نہیں ہے، رب کے قرآن کا کمال ہے کہ ہم نے قرآن کو پکڑا تو قرآن نے ہمیں یہ سارا کچھ سکھا دیا، سارے گر بتلا دیے، ساری چیزیں بتلا دی، سارے انداز بتلا دیے، ساری کامیابیوں کے طریقے سب کچھ ہمیں بتلا دیا۔ ہم نے اس کو اپنا رہبر مانا ہے، ساری دنیا ہمیں رہبر مانتی ہے۔ جب ہم اس کو پیچھے ہٹا دیں گے تو ساری دنیا ہمیں پیچھے ہٹا دے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔